اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ دعا جس کی ابتدا عظمت الہی کے تذکرے سے ہے، بندوں کو اللہ کی عظمت و رفت کے آگے جھکنے اور صرف اسی سے سوال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر انسان ہر دروازے سے اپنی حاجتیں وابستہ کرے گا تو یہ چیز عزت نفس و خودداری کے منافی ہونے کے علاوہ ذہنی انتشار کا باعث بن کر اسے ہمیشہ پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا رکھے گی۔ اس دعا میں ہر جملہ کے بعد درود کی تکرار استجابت دعا کے لیے ہے، کیونکہ دعا میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا استجابت دعا کا ذمہ دار ہے اور اس کی مقبولیت کا ضامن ہے، اور وہ دعا کہ جس کا تکملہ درود نہ ہو وہ باب قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر کج اندیشوں سے بچا لے۔ اے وہ جس کی شاہی و فرما روائی کی مدت ختم ہونے والی نہیں، تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ہماری گردنوں کو اپنے غضب و عذاب کے بندھنوں سے آزاد رکھ۔ اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اپنی رحمت میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ اے وہ جس کے مشاہدہ سے آنکھیں قاصر ہیں، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے۔ اے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست و حقیر ہیں، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں اپنے ہاں عزت عطا فرما۔ اے وہ جس کے سامنے راز ہائے سربستہ ظاہر ہیں، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں اپنے سامنے رسوا نہ کر۔ بار الہ ہمیں اپنی بخشش و عطا کی بدولت بخشش کرنے والوں کی بخشش سے بے نیاز کر دے اور اپنی پیوستگی کے ذریعے قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی اور دوری کی تلافی کر دے، تاکہ تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے دوسرے سے سوال نہ کریں اور تیرے فضل و احسان کے ہوتے ہوئے کسی سے ہراساں نہ ہوں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے نفع کی تدبیر کر اور ہمارے نقصان کی تدبیر نہ کر، اور ہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو اپنے مکر کا نشانہ بنا اور ہمیں
اس کی زد پر نہ رکھ اور ہمیں دشمنوں پر غلبہ دے، دشمنوں کو ہم پر غلبہ نہ دے۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی ناراضی سے محفوظ رکھ اور اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہداشت فرما اور اپنی جانب ہمیں ہدایت کر اور اپنی رحمت سے دور نہ کر کہ جسے تو اپنی ناراضی سے بچائے گا وہی بچے گا، اور جسے تو ہدایت کرے گا وہی حقائق پر مطلع ہوگا، اور جسے تو اپنی رحمت سے قریب کرے گا وہی فائدہ میں رہے گا۔ اے معبود، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں زمانہ کے حوادث کی سختی اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی فتنہ انگیزی اور سلطان کے قہر و غلبہ کی تلخ کلامی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ بار الہ بے نیاز ہونے والے تیرے ہی کمال قوت و اقتدار کے سہارے بے نیاز ہوتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں بے نیاز کر دے، اور عطا کرنے والے تیری ہی عطا و بخشش کے حصہ وافر میں سے عطا کرتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں بھی اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرما، اور ہدایت پانے والے تیری ہی ذات کی درخشندگیوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں ہدایت فرما۔ بار الہ جس کی تو نے مدد کی اسے مدد نہ کرنے والوں کی مدد سے محروم رکھنا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے تو عطا کرے اس کے ہاں روکنے والوں کے روکنے سے کچھ کمی نہیں ہو جاتی، اور جس کی تو خصوصی ہدایت کرے اسے گمراہ کرنے والوں کا گمراہ کرنا بے راہ نہیں کر سکتا۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اپنے غلبہ و قوت کے ذریعے بندوں کے شر سے ہمیں بچائے رکھ، اور اپنی عطا و بخشش کے ذریعے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور اپنی رہنمائی سے ہمیں راہ حق پر چلا۔ اے معبود، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، اور ہماری جسمانی فراغت کے لمحوں کو اپنی نعمت کے شکریہ میں صرف کر دے، اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں، اور اپنے خاص الخاص مقربین میں سے قرار دے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔